متی کی انجیل اس کا 12واں باب، اس میں یسوع مسیح سے کچھ لوگ نشان طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناخوار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ آمین۔ ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے قیامت المسیح، تو یہ یونا کا جو نشان ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس نشان کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونا نبی کو ایک پیغام دیا گیا کہ وہ نینوا شہر جائے اور وہاں جا کر غیر اقوام کو کلام سنائے۔ اب یہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک بہترین واقعہ ملتا ہے جب خداوند نے غیر قوموں کی طرف نبی کو بھیجا، پر ہم دیکھتے ہیں نبی جو ہے وہ غیر قوموں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ تاہم یونا کا نشان جو ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ جی اٹھنے کا نشان ہے، اور یونا جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اس مقام کی طرف نہیں جانا چاہتا جہاں اسے بھیجا گیا تھا۔ تاہم میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ فقط یونا کی غلطی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں خدا کے پروگرام میں شامل تھی، اور اسی لیے خدا نے بہت عرصہ پہلے اس مچھلی کو پیدا کیا، اسے تیار کیا۔ اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس نے یونا کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور جو طوفان تھا وہ بھی فطری طوفان نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کا بھیجا ہوا معکوف الفطرت طوفان تھا جو سمندر پر آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، آپ کو یہ ساری سٹوری پتہ ہے، اور بھائی برینم بڑی خوبصورت بات اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ ایک پیغام ہے دا وائس آف دا سائن، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نینوا کے جو لوگ تھے وہ ویل مچھلی کو سمندر کا دیوتا سمجھتے تھے، اور خدا نے ان کے دیوتا کو ہی پیغام دینے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ پھر بردر برینم کہتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کنارے کی طرف جا رہی ہوگی، اور کنارے پہ جب لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہوں گے یا شکار کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اس مچھلی کو جب دیکھا کہ وہ مچھلی کنارے کی طرف آ رہی ہے، تو وہ اسے سجدہ کرنا شروع ہو گئے ہوں گے یا اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات بردر برینم بیان کرتے ہیں، اور جب اس ویل مچھلی نے ایک شخص کو اپنے منہ سے باہر نکالا، تو وہ بڑے اس بات سے حیران ہوئے ہوں گے کہ ان کے دیوتا نے ایک شخص کو کنارے پر پھینکا ہے، کیونکہ وہ ویل مچھلی ان کا دیوتا ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر یونا گیا اور اس نے پیغام دیا، اور یونا کا پیغام کیا تھا یہ یاد رکھیے، توبہ کا پیغام نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا توبہ کرے، یونا کا پیغام یہ تھا کہ خدا اس جگہ کو، اس مقام کو برباد کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں نے توبہ کی، روزہ رکھا۔ اب یونا کا نشان جو جی اٹھنے کا نشان ہے، اس میں بڑی اہم باتیں ہیں، یسوع کے ساتھ ہم اسے ملانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح متی کی انجیل 15ویں باب کی 24ویں آیت فرماتے ہیں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا، فقط اسرائیل کے پاس۔ ٹھیک ہے، اور یونا جو ہے وہ بھی اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے پاس جانا نہیں چاہتا، لیکن جب یونا مچھلی کے پیٹ میں سے نکل آیا تو پھر وہ غیر قوموں کے پاس پیغام لے کر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کا پیغام بڑا اہم ہے۔ یسوع جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح فرماتے ہیں، زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کے ساتھ اس نے ہمیں بھیجا، اور اس نے کہا بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ یسوع کے جی اٹھنے کا پیغام ہے۔ جیسے پالوس نے کہا مسیح فی الواقع مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پیغام غیر قوموں میں گیا۔ جیسے
یونا مچھلی کے منہ سے باہر نکلا تو غیر قوموں کے پاس پیغام لے کر گیا، اسی طرح مسیح کا جی اٹھنا جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہم غیر اقوام ہیں، خوشخبری کا پیغام ہے۔ اور شاگردوں نے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو۔ اب بڑی اہم بات ہے، جب یونا پیغام لے کر جاتا ہے تو اس نے فقط یہ کہا کہ خدا برباد کرے گا اس ملک کو، اس شہر کو برباد کرے گا، تاہم اس نے توبہ کی منادی نہیں کی، لیکن انہوں نے خود ہی اس پیغام کو سنا اور توبہ کر لی۔ لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمارے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ توبہ کا پیغام بھی آیا ہے۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، آمین۔ اب یہ دور کے لوگوں تک بھی یہ پیغام یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پہنچا ہے، تو خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ یاد رکھیے مسیح کا جی اٹھنا جو ہے ہمارے لیے اس پیغام کو لانے کا باعث بنا کہ ہم مسیح کے خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم گناہوں سے پھر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے آسمان پر حصہ جو ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمیں ملا، اور آسمان پر کا وہ حصہ جو ہمارے لیے بنائے عالم سے تیار کیا گیا تھا مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمیں ملا ہے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔